बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 8 और 9 के लिए चैप्टर नंबर 3 में लेक्चर नंबर 1 बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर का नाम भी है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ज़ुबान का एक लफ्ज़, और ये दो अल्फाजों पर मुश्तमिल है। एक है बायो और दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो तो हम वैसे भी जानते हैं कि बायो मीन लाइफ, या हम ये कह सकते हैं कि बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज़म। और दूसरी साइड पर डाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज़म, और दूसरी साइड पर है दूसरा वर्ड डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी के मानी है वैरायटी। वैरायटी जिसको हम अक़साम कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? अगर हम देखें तो कायनात में साइंटिस्ट कहते हैं कि तकरीबन 2 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। 2 मिलियंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी मैंने 20 मिलियन लिखा। 2 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एंड 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन इज़ इक्वल टू 10 लाख। अभी इन 2 मिलियन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि तकरीबन 1.5 मिलियन यानी 15 लाख इसमें एनिमल्स है, और 0.5 मिलियन यानी 5 लाख इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स है। और अभी साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि तकरीबन 100 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अभी तक अनडिस्कवर्ड है। अनडिस्कवर्ड का मतलब ये कि अभी तक वो साइंटिस्टों ने डिस्कवर नहीं किए, पाए जाते हैं लेकिन हमें अभी उनके बारे में कोई इल्म नहीं है, अभी तक डिस्कवर नहीं है। तो ज़रा सोचिए कि अभी चलो ये तो इस 100 मिलियन के अलावा 2 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। जिस तरह हम कहते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ यानी 20 लाख मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़, और इन 20 लाख मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ में हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इंसान ये एक स्पीशीज़, सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पीशीज़। तो इस तरह बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म मुख्तलिफ़ किस्म, यानी इंसान ये एक स्पीशीज़, जिस तरह हम कहते हैं कि ये काऊ ये एक दूसरा स्पीशीज़, हम कहते हैं कि गोट ये एक और स्पीशीज़, और इस तरह हमारे पास रेबिट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़। इस तरह अगर हम प्लांट्स का जिक्र करें तो वीट हमारे पास एक स्पीशीज़, मेज़ हमारे पास एक स्पीशीज़, ये मैंगो हमारे पास एक स्पीशी, ये एप्रिकॉट हमारे पास एक स्पीशी। तो आप ख़ुद ज़रा सोचिए और तकरीबन मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स के बारे में सोचे तो तकरीबन 50-60 तक एनिमल्स आप जानते होंगे। इस तरह अगर हम प्लांट्स के बारे में सोचे तो तकरीबन 50-60 मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स हम जानते होंगे। तो इस तरह ये सिर्फ 50 या 60 नहीं है, या जिस तरह जितना हम जानते हैं ये इतना नहीं है। बहुत सारे इसके वैरायटीज़ है, बहुत सारे अक़साम हैं इसके। ये सिर्फ जानवर और यानी प्लांट्स भी नहीं है, इसके अलावा बाकी किंगडम्स से जो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं, जिस तरह किंगडम मोनीरा से, किंगडम फंजाई से, किंगडम प्रोटेस्टा से, तो उनमें भी बहुत सारे वैरायटीज़ है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ जो दुनिया में पाए जाते हैं इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोलॉजी का डिफिनीशन, बायोडाइवर्सिटी may be defined as the variety of organism present in different ecosystem, यानी variety of different organism present in different ecosystem। अभी इकोसिस्टम कैसे कहते हैं? इकोसिस्टम यानी जब किसी ख़ास जगह में मुख्तलिफ़ किस्म के पॉपुलेशंस, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ मटीरियल एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। जिस तरह हमारे पास पॉन्ड होता है तो पॉन्ड ये इकोसिस्टम का एक एग्जांपल, और पॉन्ड में मुख्तलिफ़ किस्म के पॉपुलेशंस रहते हैं और वो अपनी एनवायरनमेंट के साथ मटीरियल एक्सचेंज करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? यही दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिज़म्स है, जो स्पीशीज़ है,
ان کی ویرائٹی یعنی ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے مختلف قسم کے لیونگ آرگینزم پائے جاتے ہیں. ان لیونگ آرگینزم کے مختلف اقسام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بایو ڈائیورسٹی. ابھی بایو ڈائیورسٹی اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے؟ تو امپورٹنس آف بایو ڈائیورسٹی میں ہم کہتے ہیں یعنی یہ جتنی بھی مختلف قسم کے لیونگ آرگینزمز ابھی تک جو سائنٹسٹ بیلیو کرتے ہیں کہ 2 ملین ڈفرینٹ ٹائپس آف لیونگ آرگینزم ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ تو اس کے کئی امپورٹنس یعنی اہمیت. سب سے پہلے ہم یہاں پر میں ہیڈنگ دوں گا کہ ایز اے فوڈ ہم بایو ڈائیورسٹی کو ہم ایز اے فوڈ استعمال کرتے ہیں. کس طرح؟ مثال کے طور پر ہم جو خوراک کرتے ہیں یعنی جو روٹی ہم کھاتے ہیں یہ کس چیز کا ہے؟ یہ ویٹ، گندم یا فار ایگزامپل میز، یا اس کے علاوہ ہم مختلف قسم کے ویجیٹیبل کھاتے ہیں. مختلف قسم کے ویجیٹیبل کے علاوہ ہم مختلف قسم کے فروٹس کھاتے ہیں، یا فروٹس کے علاوہ ہم مختلف قسم کے اینیملز کھاتے ہیں، یا ایون یہ کہ اینیملز اور پلانٹس کے علاوہ ہم فنجائی بھی ایز اے فوڈ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہی بایو ڈائیورسٹی یعنی یہ مختلف قسم کے لیونگ آرگینزم، اس کو ہم ایز اے فوڈ استعمال کر سکتے ہیں، خوراک کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی امپورٹنس، کیونکہ اگر یہی بایو ڈائیورسٹی نہ ہوتی یا یہی مختلف قسم کے لیونگ آرگینزم، یہ پلانٹس، یہ اینیملز اور ایون یہ فنجائی اگر نہ ہوتے تو ہم کیا کھاتے؟ ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی اور ہمارے انسانوں کا بھی اس دنیا میں زندہ رہنا مشکل تھا. تو بایو ڈائیورسٹی کی سب سے پہلی امپورٹنس یہ کہ ہم یعنی ہیومن بینگ اس کو ایز اے فوڈ استعمال کرتے ہیں. اس کی دوسری امپورٹنس پروڈکشن آف ڈرگز یعنی مختلف قسم کے میڈیسنز. اگر آپ دیکھیں تو مختلف میڈیسنز ہم حاصل کرتے ہیں، اور یہی میڈیسنز یا ڈرگز ہم حاصل کرتے ہیں کہاں سے؟ یہ پلانٹ سے بھی ہم اس کو حاصل کرتے ہیں، یہ ہم اینیمل سے بھی حاصل کرتے ہیں. اینیملز کے علاوہ ہم مائکرو آرگینزم سے بھی ہم مختلف قسم کے میڈیسنز بناتے ہیں، اور ایون یہ کہ فنجائی وغیرہ اس سے بھی ہم میڈیسنز لیتے ہیں. تو یہ پلانٹس، یہ مختلف قسم کے اینیملز، یہ مائکرو آرگینزم اور یہ مختلف قسم کے فنجائی، یہ سب بایو ڈائیورسٹی میں آتے ہیں، اور انہی آرگینزم سے ہم ڈرگز حاصل کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بایو ڈائیورسٹی کو ہم ڈرگز حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہی ڈرگز پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کے علاج کے لیے ہم ان ڈرگز کو پھر استعمال کرتے ہیں. جس طرح میں اورلی نام لوں گا، جس طرح اسٹریپٹومائسین ہے، نیومائسین ہے، ایریتھرومائسین ہے، یہ ہم فنجائی سے حاصل کرتے ہیں، یا کیفین، مارفین اور کوئنین وغیرہ یہ ہم مختلف قسم کے پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں. ادھر میں ایگزامپل لوں گا، پلانٹ سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ پلانٹ سے ہم کوئنین حاصل کرتے ہیں جس کو ہم ملیریا کی علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اسٹریپٹومائسین، نیومائسین اور ایریتھرومائسین، ایک کامن ایگزامپل ایریتھرومائسین آپ جانتے ہوں گے. ایریتھرومائسین ہم حاصل کرتے ہیں فنجائی سے. تو مطلب یہ کہ ان مختلف قسم کے آرگینزمز یعنی یہ پلانٹس ہو، اینیملز ہو، مائکرو آرگینزم ہو یا ادر یعنی فنجائی ہو، تو اس سے ہم مختلف قسم کے میڈیسنز یا ڈرگز حاصل کرتے ہیں، اور ان ڈرگ سے پھر انسانوں کا علاج کروایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد انڈسٹریل بینیفٹس آف بایو ڈائیورسٹی، یعنی انڈسٹریل بینیفٹ اس کا کیا ہے؟ ہم ان مختلف لیونگ آرگینزم کو یہ پروڈکشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ابھی میں ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو کلیئر ہو جائے گا. مثال کے طور پر پلانٹس ہے، کاٹن پلانٹ. مثال کے طور پر پلانٹس میں ہم ایگزامپل لیتے ہیں کاٹن کا. کاٹن ہمارے پاس ایک پلانٹس ہے جس سے ہم یعنی کاٹن حاصل کرتے ہیں، اور اس کاٹن کو ہم ڈفرینٹ پرپزز کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ یعنی انڈسٹریل امپورٹنس ہے اس کی، اس سے ہم کپڑے بناتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم اینیملز کی بات کریں تو اینیمل سے ہم جو چمڑا نکالتے ہیں کھال، ان کا جو سکن ہے یہ ہم کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوٹ کے لیے،
یہ مثال کے طور پر شوز پروڈکشن کے لیے یا مثال کے طور پر بیگز بنانے کے لیے ان کارخانوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یا اس کے علاوہ اینیملز کے جو ہارنز ہوتے ہیں اور ہارنز ہوتے ہیں یہ بھی ہم مختلف پرپزز کے لیے استعمال کرتے ہیں. یا اس کے علاوہ مختلف قسم کے اینیملز اس کے بونز ہم یوٹینسلز بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, مختلف قسم کے ٹولز اس سے بنائے جاتے ہیں. تو یہ انڈسٹریل امپورٹنس بھی ہے اس کی, یعنی یہی اینیملز, یہ پلانٹس, یہ مائکرو آرگینزم اور یہ فنجائی, اس سے ہم ڈفرینٹ پروڈکٹس بناتے ہیں اور پھر ان پروڈکٹس کو بروئے کار لاتے ہیں. تو انڈسٹریل امپورٹنس بھی ہے بایو ڈائیورسٹی کی. اس کے علاوہ ریلیشن ود ایکو سسٹم. نمبر 4, ریلیشن ود ایکو سسٹم. اس پوائنٹ کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ کافی ڈیپ پوائنٹ ہے. ریلیشن ود ایکو سسٹم کافی امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ ایکو سسٹم کو بیلنس رکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, یعنی استعمال ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کے لیونگ آرگینزم. میں سمپل ایک مثال دوں گا. جس طرح ہمارے پاس پلانٹس ہے تو پلانٹس کا کام یہ ہے کہ ہمارے لیے خوراک تیار کرتے ہیں اور دن کے وقت ہمیں آکسیجن دیتے ہیں. یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں, ایٹماسفیئر آکسیجن سے بھر جاتا ہے جو ہم رات کے وقت بھی پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہی آکسیجن ہم لیتے ہیں, اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اور ہم پلانٹ کو بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ دیتے ہیں. تو ابھی ذرا سوچئے, ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت نہیں, ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے اور یہ آکسیجن ہم پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں. اگر یہ پلانٹس نہ ہوتے تو ہم آکسیجن کہاں سے حاصل کرتے؟ یا ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں یہی کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی ایٹماسفیئر سے اس کا خاتمہ کون کرتا؟ یعنی پلانٹس ہم سے یہی کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور اس کی بدلے ہمیں آکسیجن دیتے ہیں. اس کے علاوہ پلانٹس, اس کے علاوہ مختلف قسم کے اینیملز اسی طرح ایکو سسٹم کو بیلنس رکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں, یعنی ہمارے لیے ایکو سسٹم بیلنس رکھتا ہے. اور اگر یہ ایکو سسٹم ہمارے لیے بیلنس نہ ہو تو ہمارے لیے اس میں زندہ رہنا مشکل. جس طرح مثال کے طور پر اگر آج ہی اس کائنات سے, اس ایکو سسٹم سے پلانٹس ریموو کیے جائے تو ہم جو ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسیجن ہے وہ یوٹیلائز کریں گے اور ریسپائریشن کے رزلٹ میں ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریلیز کریں گے. ابھی اس ایٹماسفیئر سے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کون لے گا؟ اس کو آکسیجن میں کون کنورٹ کرے گا؟ کوئی نہیں, اور ہمارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا, یعنی ایکو سسٹم بیلنس نہیں رہے گا. تو یہ بایو ڈائیورسٹی کے چوتھی امپورٹنس. تو یہ بایو ڈائیورسٹی کی ڈیفینیشن, ایکسپلینیشن اور ساتھ میں یعنی اس کی جو امپورٹنس ہے مختلف 4 امپورٹنس بک میں گیون ہے اور اس کو ہم نے ایکسپلین کیا. ابھی بایو ڈائیورسٹی میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں تقریباً 7000 مختلف قسم کے پلانٹس اور یا 23,000 مختلف قسم کے اینیملز یعنی پائے جاتے ہیں جو بایو ڈائیورسٹی کا حصہ ہے. تو یہ آج اس چیپٹر کا پہلا ٹاپک, کافی امپورٹنٹ ٹاپک, اور اس کو اچھی طرح یاد کر دیے گا کیونکہ یہ ایگزام کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے.